ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ 18ویں لہر کا آغاز یا حسن ابن علی کے نام سے کیا گیا۔ اسرائیل نے بھی ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی عالمی استعماری قوتوں اور خطے میں پراکسیز کو حتمی وارننگ۔ کہا جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں اور ہمارا ہدف اب دشمن کے ہر قدم تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک تباہ کن زلزلہ ہے جو تکبر کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ ایران کا امریکی فوج کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ بتایا جنگ میں 680 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کا ایران کی پشت پر خنجر۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز پر آبدوز کا حملہ۔ بڑے پیمانے پر جانی نقصان، 87 لاشیں نکال لی گئیں۔ سری لنکن بحریہ کے مطابق 32 افراد اسپتال منتقل کیے گئے۔ سری لنکن وزیر خارجہ کے مطابق 180 افراد جہاز پر سوار تھے۔ امریکی محکمہ جنگ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر ٹارپیڈو ٹکرانے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ IRIS وینا انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 میں شرکت کے لیے بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم گیا تھا۔ بھارت نے ایران کو پھر دھوکہ دیا۔ حساس معلومات امریکہ اور اسرائیل تک پہنچانے کا الزام۔ جہاز کے قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کی گئی۔ خطے میں سفارتی کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ ایران نے آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کل ہوگی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ وہ شمال مشرقی ایران میں ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران کے شمالی علاقے یزد میں دھماکے۔ شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مزید امریکی فوج بھیجی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں زیر زمین جوہری تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ خلیج عرب، ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز نہیں ہے۔ ایران کے شہید ڈرونز امریکی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن گئے۔ امریکی سینئر عہدیداروں نے پول کھول دی۔ CNN نے بڑا انکشاف کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ تمام ڈرونز کو روکنا ممکن نہیں۔ حکام کے مطابق یہ ڈرون کم بلندی اور رفتار پر پرواز کرتے ہیں، جس سے انہیں نشانہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ UAE میں حملوں کا خوف۔ 9 مارچ سے اسپرنگ بریک کا کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ اسکولوں اور یونیورسٹیز میں تعطیلات کے بجائے ریموٹ لرننگ جاری ہے۔ وزارت تعلیم کے مطابق افواہیں بے بنیاد۔ والدین اور طلبہ صرف سرکاری اطلاعات پر انحصار کریں۔ وفاقی قومی کونسل کا متحدہ عرب امارات پر مکمل اعتماد۔ کہا امارات کی قیادت ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیار ہے۔ ریاستی ادارے ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے متحد ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی تپش یورپ کی معیشت پر بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ ایران پر حملوں کے بعد سویڈن کے پیٹرول پمپس پر عوام کی لمبی قطاریں۔ تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافے اور سپلائی کے خوف نے سویڈش عوام کو قطاروں میں کھڑا کر دیا۔ امریکہ کا اپنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ جہازوں کے انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارے مدد کریں گے۔ آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کا انشورنس اور گارنٹیز فراہم کی جائیں گی۔ اقدامات کا مقصد خلیج میں جاری کشیدگی کے دوران تجارتی سرگرمیوں کا تحفظ ہے۔ مودی ایران حملے سے پہلے اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی اپوزیشن کی تنقید۔ مودی کے دورہ اسرائیل نے بھارت کو شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ ایران پر حملے سے قبل مودی کے دورے نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ عالمی میڈیا کے مطابق مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کو ذاتی مفادات کی نظر کر دیا۔ مودی نے نیتن یاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کروائی۔
مودی نیتن یاہو کی انتخابی مہم میں پوسٹر بوائے کے طور پر استعمال ہوئے۔ اسرائیلی صحافی نے مودی کو نیتن یاہو کی انتخابی مہم کا سستا اشتہار قرار دیا۔ مودی نے ایران سے تمام فائدے اٹھا کر آنکھیں پھیر لیں۔ بھارت نے خود کو ناقابل اعتبار اتحادی ثابت کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی سرحدی کشیدگی اور امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے بعد خطے کی صورتحال۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور پارلیمانی لیڈرز کو بریفنگ۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک کی قیادت سے رابطوں پر بھی اعتماد میں لیا۔ دفتر خارجہ حکام کی جانب سے ایران اسرائیل کے تنازع کے بعد ملک کی خارجہ پالیسی سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا پاکستان نے شدت میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت اور ایران پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ بریفنگ میں پیپلز پارٹی، JUI فے، MQM پاکستان اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین شریک ہوئے۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن شریک نہیں ہوا۔ آپ کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے۔ آپ کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے تو ہم نہیں آ سکتے۔ البتہ نیشنل سیکیورٹی میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور ہم نے پارلیمان میں ذکر بھی کیا ہے اور کرتے بھی رہے۔ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، افغانستان کا جنگ شروع ہوا ہے اور اس طرح ایران کا جو واقعہ ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ پارلیمان میں ہوں، دونوں جوائنٹ سیشن ہوں، ان کے ساتھ یہ ساری بات چیت ہو۔ صرف ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ حزب اختلاف فوٹو سیشن کے لیے دستیاب نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قومی سلامتی کے مسئلے پر ہمیشہ ملک کا ساتھ دیا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بریفنگ دی جاتی، دونوں ایوانوں کو نمائندوں کو مدعو کیا جانا، اس لیے اس ہاؤس کی توقیر میں اضافہ ہوتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشن غزل الحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی، فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل نے جاری جھڑپوں کے دوران افواج کی ثابت قدمی اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو سراہا۔ کہا کہ امن اسی صورت ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔